اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو دو حروف کو آپس میں ملانے کا طریقہ بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 3 حرفی الفاظ، ٹھیک ہے۔ ان کو آپس میں ملانے کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اسی طرح ہم کریں گے مثبتوں کے ساتھ جو کہ نئے الفاظ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جو الف، واو، یہ اور چھوٹی اے اور بڑی اے، لیکن اس میں صرف ہم لوگ الف اور واو کے ساتھ ملائیں گے۔ چھوٹی اے اور بڑی اے جو ہے ان کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ان کے ساتھ میں پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ ہم کیوں نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہم لوگ الف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ سب سے پہلے الف کا آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے شرارتی نو میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مثبتہ بھی ہے۔ تو یہ باقی الفاظ کے ساتھ مل کے الفاظ تو بناتا ہے، لیکن یہ شرارتی نو بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ شرارتی نو کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ جو ہے جب کسی حرف کے بعد آتا ہے تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے آتا ہے تو وہ پہلے نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہیں پر آپ دیکھیں کہ یہ بے الف با لکھا ہوا ہے نا، تو یہ بعد میں آیا الف، تو اس وجہ سے یہ بے کے ساتھ مل گیا۔ اگر یہ الف ادھر ہوتا اور بے ادھر ہوتا تو تب یہ الف جو ہے بے کے ساتھ نہ ملتا۔ اسی لیے دیکھیں اس میں اگر ہم بے کو الف کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی چھوٹی شکل ہے بے کی، پھر الف کو ملایا اور غین ہے۔ تو اگر ہم یہ باغ بناتے ہیں، یہ لفظ بناتے ہیں باغ، تو اس میں دیکھیں یہ بے تو الف کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن الف چونکہ غین سے پہلے آ رہا ہے اس وجہ سے یہ غین سے نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے یہ اس سے نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے یہ ایسا لفظ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جاگ میں بھی آپ دیکھیں، جاگ میں بھی اسی طرح ہوگا، گاف کے ساتھ الف نہیں ملے گا۔ جتنے بھی حروف ہیں جو الف کے ساتھ آ رہے ہیں وہ بعد میں اگر آ رہے ہیں تو پھر وہ الف سے نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ شرارتی نو میں آتا ہے۔ اب دال بھی شرارتی نو میں آتا ہے اور الف بھی شرارتی نو میں آتا ہے، تو یہ آپس میں نہیں ملتے۔ دال کو ہم الف کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ اگر یہ الف یہاں بھی آ جاتا ہے، دال سے پہلے بھی آ جاتا ہے، تب بھی وہ دال سے نہیں ملے گا، کیونکہ دال بھی شرارتی نو میں آتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے داغ اس طرح بنے گا۔ پھر ساگ ہے، صاف ہے، سواد کا چھوٹا سا جو ہے چھوٹی شکل ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے الف ملا دیا اور الف کے بعد ہم نے فے لکھ دیا، تو یہ صاف بن گیا۔ توئے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کی آدھی شکل نہیں ہوتی ہے، تو توئے اسی طرح لکھا جائے گا، اس کے ساتھ الف کو ملا دیں گے اور کاف کو، تو یہ تاک بن جائے گا۔ آم اسی طرح یہ ہاف شکل میں آئے گا، آدھی شکل میں آئے گا عین، اور پھر اس کے ساتھ الف ملا دیں گے اور میم، تو آم بن جائے گا۔ فال، کال، یہ بھی اسی طرح بنے گا۔ کام میں نے آپ کو بتایا تھا کاف یا گاف جو ہے وہ اس طرح کی شکل میں آتے ہیں، اور اگر وہ کسی اور کے ساتھ رے کے ساتھ ملتا ہے یا دال کے ساتھ تو اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاف کو الف کے ساتھ ملایا اور میم لگایا تو کام، پہ گام۔ لام کے ساتھ جب ہم الف ملاتے ہیں تو اس طرح کی شکل بنتی ہے اور اس کے ساتھ تے، تو الف یہاں پہ آ رہا ہے اس وجہ سے تے الگ ہی لگے گا، لات، ٹھیک ہے۔ ماں، میم اور نون کا بھی وہی بنے گا۔ ہے جو ہے گول ہے جو ہوتی ہے، چھوٹی ہے جو ہوتی ہے، اس کو ہم اس طرح بناتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ بے کی طرح کی شکل بنتی ہے، لیکن اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کوما لگایا جاتا ہے اور الف کے ساتھ اس کو ملایا گیا ہے، اور پھر رے تو ہار بن گیا۔ یہ جو ہے چھوٹی یہ یا بڑی یہ جو ہے وہ جب بھی بیچ پہ آتی ہے یا سائڈ پر آتی ہے، شروع میں آتی ہے یا آخر میں آتی ہے، تو اس کے آخر میں تو نہیں، لیکن شروع میں اور درمیان میں اگر آتی ہے تو وہ اس طرح کی شکل دیتی ہے اور اس کے نیچے ہم 2 نقطے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ ہو گیا، یہ الف یا، اور رے تو یار بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیت کا دیکھیں، یہ جیت لفظ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں یہ حصہ ہے، یہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے نیچے 2 نقطے لگائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یا تو یہ چھوٹی ہے یا یہ بڑی یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے، اور یہ جو ہے اس کے نیچے 2 نقطے لگائے ہوتے ہیں تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیت، چونکہ یہ جو ہے نا یہ کوئی شرارتی نو میں نہیں آتا، اس وجہ سے یہ جیم سے مل رہا ہے
اور اس کے بعد تے سے بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اب اسی میں آپ دیکھیں آپ بڑی اے کے ساتھ جو بھی لفظ بتائیں گے ملائیں گے یا اس کو کچھ کریں گے تو وہ اسی طرح بنے گا. شروع میں آئے گا تو ایسے ہوگا, آخر میں آئے گا تو وہ اپنی پوری شکل میں آئے گا, اور درمیان میں آئے گا تو ایسی شکل دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم واؤ کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں. واؤ بھی شرارتی نو میں آتا ہے, اس وجہ سے یہ بھی نہیں ملتا. تو وہی چھوٹی شکل بے کی اور اس کے بعد واؤ اور پھر رے لگایا تو بور بن گیا. جوڑ اسی طرح. پھر دو یہ دونوں جو ہیں دال اور واؤ دونوں شرارتی نو میں آتے ہیں, اس وجہ سے یہ ہم اس کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے. اور رے بھی جو ہے وہ بھی شرارتی نو میں آتا ہے, اس وجہ سے بھی یہ آپس میں نہیں مل رہے. دیکھیں یہ تینوں کے تینوں جو ہیں الگ الگ لکھے جا رہے ہیں, یہ آپس میں نہیں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. سوچ میں وہی اسی طرح آئے گا. سور, تور یا تور جو ہے یہ بھی اسی طرح لکھا جائے گا. توئے جو ہے پورا آئے گا, اس کے ساتھ واؤ ملایا, اور رے جو ہے وہ آ جائے گا شرارتی نو میں, اس وجہ سے یہ اس کے ساتھ نہیں ملا. اود آ گیا. فوت میں بھی دیکھیں یہ اس کا پہلے ہم نے چھوٹی شکل بنائی اور واؤ اس کے ساتھ ملایا اور اس کے ساتھ تے ہم نے لگایا. ٹھیک ہے, تو یہ فوت بن گیا. گول. اب یہاں پہ گاف دیکھیں, پچھلی والی جو میں نے آپ کو بتایا تھا الف کے ساتھ جب ملا تو اس طرح کی شکل تھی. اب یہ شکل جو ہے نا یہ رے کے ساتھ بھی ملتے ہوئے, دال کے ساتھ بھی ملتے ہوئے, گاف کے ساتھ ملتے ہوئے, اور الف کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں جتنے بھی حروف ہیں ان کے ساتھ ملتے ہوئے اس کی شکل ایسے بنتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن الف کے ساتھ جب وہ ملتا ہے تو وہ گول سی شکل بنتی ہے, اور اس کا کاف اور گاف دونوں کا یہی حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میم کا دیکھیں, میم اس طرح نہیں. اچھا, میم جو ہے بعض الفاظ میں اوپر کی طرف لکھی جاتی ہے, بعض الفاظ میں نیچے کی طرف لکھی جاتی ہے. تو یہ میم جو ہے ابھی یہ نیچے کی طرف لکھی جا رہی ہے, اور میم کو واؤ کے ساتھ ملایا اور اس کے بعد رے لگایا اور مور بن گیا. نور جو ہے نون کے ساتھ واؤ کو ملایا اور رے الگ سے آیا تو یہ نور بن گیا. نون کی آدھی شکل ہم نے بنائی اور اس کے بعد واؤ اور پھر نور بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور بڑی اے اور چھوٹی اے کے ساتھ میں نے اس وجہ سے نہیں ملایا ہے کہ وہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں. شروع میں جو لکھا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اب اس کو 3 حرفی الفاظ کو بنا سکیں گے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے. اوکے, اللہ حافظ.